افغانستان ڈسکس ہو رہا ہے اور ہمارے نمائندے وہاں پہنچے ہیں. آپ نے بتایا کہ ملاقاتوں میں کیا بات کر رہے ہوں گے. اس سے پہلے ایک وزٹ تھا زلمے خلیل زاد کا اور ایک اور ان کے ساتھ ایڈم بولر تھے جنہوں نے ایک پرزنر ریلیز کرایا تقریباً 2.5 سال کے عرصے کے بعد اس کی رہائی ممکن ہوئی. اس سے یہ لگتا ہے جیسے امریکہ اب افغانستان کے ساتھ معاملات ڈائریکٹ ڈیل کر رہا ہے انسٹیڈ کہ وہ پاکستان کے تھرو کرے. جیسے میں نے آپ سے سوال کیا تھا ویپنز کی واپسی کیسے ہوگی, پھر بگرام ایئر بیس پہ ہم قبضہ دوبارہ کریں گے, ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ دھمکی, تو ایسے لگ رہا تھا پاکستان ریلیونٹ ہونے جا رہا ہے. اس وزٹ کے بعد تو ایسا نہیں لگ رہا. عائشہ یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ راتوں رات ہو گیا یہ؟ اس کے پیچھے کم از کم 6 ماہ کی ڈپلومیسی ہو رہی ہوگی اور قطر بیسڈ. اچھا, زلمے کے تو تعلقات قطر والے ہیں نا, پلیڈ اے رول ان دی اوریجنل ٹاکس. جی تو مگر قطر جو ہے, یہ زلمے جو ہے از ناٹ اے ریپبلکن, تو اس لیے اس نے میرا خیال ہے دیکھا کہ اب وہ بات آگے بڑھ رہی ہے کیونکہ یہ کر رہا تھا نا اس کو ڈیل, تو اس نے سوچا اچھا موقع میں اپنی طرح پہنچ جاؤں ساتھ. اچھا, تو یہ تو 6 ماہ کی کم از کم نیگوسیشنز کے بعد یہاں تک پہنچے ہیں. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زلمے جو ہے ہی ریپرزینٹس ڈونلڈ ٹرمپ, ہی ڈزنٹ. وہ نمبر لگا رہا ہے کہ کسی طریقے سے ان کی ریلیونس پھر سے بڑھ جائے. اب کیا وہ ہوگا یا نہیں ہوگا, یا وہ اپنی پوزیشن بنائے گا ایز اے انوائے ٹو افغانستان, یا یہ وہ آئی ڈونٹ نو. بٹ میرا یہ خیال ہے کہ ہی از کوائٹ ڈیسپریٹ اور وہ ہر جگہ پہ پہنچنے کی کوشش کرے گا. پہلے اس نے کوشش کی وہی عمران خان والا اینگل, عمران خان ابھی پھر ٹویٹ کیا, ہاں, تو مطلب ہے کہ وہ تو لگا رہے گا بیکاز ان کا یہ خیال ہے کہ جس دن امریکن پالیسی چینج ہوئی تو ہی شوڈ بی ریممبرڈ کہ ہی پلیڈ اے رول ان چینجنگ اٹ. تو وہ تو اس نے تو اب سٹیکس اپنے بلڈ ان کیے ہوئے ہیں کہ اگر پاکستان کے ساتھ بات کرنی ہے تو زلمے کرے گا. مگر ابھی تو امریکنز آر ناٹ انٹرسٹڈ, ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ پالیسی نہیں ہے ٹو ڈس انگیج ود پاکستان اور ٹو انگیج ان پرٹیکولر مینر ود پاکستان. تو اب یہ افغانستان میں میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد کوئی ریورز آف ہنی اینڈ پیس ول فلو, ایسی بات نہیں ہے. طالبان چاہتے ہیں کہ ان کے جو پیسے پھنسے ہوئے ہیں وہاں وہ ریلیز ہوں, ریکگنیشن ہو. ان کا تو فارن منسٹر ہی نہیں ہے, اس کو ڈپٹی فارن منسٹر باتیں کر رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ. بٹ یس آئی تھنک طالبان کی کوشش یہی ہوگی کہ جہاں بھی وہ براہ راست کسی ملک کے ساتھ بات کریں ان کو وہ پریفرنس ہوگی کہ پاکستان کو بیچ میں نہ لایا جائے. اور پاکستان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہر سٹیج پہ اپنے آپ کو اندر گھسے. تو کیا یہ صادق صاحب اس لیے گئے ہیں کہ وہ کہیں امریکہ ڈائریکٹ ہی نہ معاملات کر لیں, ہم بھی جا کے؟ میرا خیال ہے صادق صاحب کا بھی یہ ٹرپ یہ تو نہیں ہوتا کہ راتوں رات ٹرپ پلان ہو جاتی, پہلے سے پلان ہوئی ہوگی, کم از کم 1 ہفتہ پہلے سے خطابت ہو رہی ہوگی بائی الیکٹرانک مینس کہ جی میں آ رہا ہوں, میں نے ملنا ہے, میں نے یہ کرنا ہے. تو آئی تھنک یہ کوئنسیڈنس ہوا ہے, یہ نہیں ہے کہ کسی سازش کے تحت وہ پہنچے اور یہ بھی پیچھے پہنچ گئے, ایسے نہیں ہوا. بٹ آئی تھنک یہ اچھا وقت تھا وہاں ہونے کا, کیونکہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی گہری یہ موو ہے بٹوین امریکہ اینڈ افغانستان. کیا یہ ون آف ہے یا اس کے پیچھے یا آگے کچھ اور بھی ہے کہ نہیں. اٹس اے گڈ ٹائم فار ہم ٹو بی دیئر. اور ان کے بڑے کانٹیکٹس ہیں وہاں, از ویری نالجبل, بڑا زبردست ڈپلومیٹ ہے. اور جب بھی کوئی گورنمنٹ آتی ہے تو ان کو فارغ کر دیتے ہیں اور اپنا کوئی بندہ لے آتے ہیں, پھر اس کے بعد واپس انہی کے پاس جاتے ہیں. 3rd اور 4th ٹائم ان کو بنایا گیا ہے اسپیشل انوائے, اینڈ ہی از ویری نالجبل. ملاقاتیں تو اچھی ہو رہی ہیں ان کے وہاں افغان فارن منسٹر سے بھی ہوئی ہے. اب دیکھتے ہیں ان کے آؤٹ کمز کیا ہوتے ہیں وزٹ کے. افغانستان کے ساتھ معاملات بہتر بنانے کی ہر کوئی اپنے طور پر کوشش کرتا رہے, مولانا بھی کرتے رہے, لیکن مولانا بھی ابھی ریلیونٹ ہو چکے ہیں. اور ایک اور پولیٹیشین جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اثاثہ ہوں گے مستقبل میں, وہ ہے نواز شریف صاحب. چلے اب جب بات ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی تو بات علی امین گنڈا پور صاحب کی کرتے ہوئے ان کے ایک رول کی آفر کی بات کر لیتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ افغانستان طالبان کے ساتھ بات چیت کو لیڈ کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم ایک طرف کمیٹی کے اجلاس سے سنتے ہیں اور وزیر دفاع کہتے ہیں کہ اٹیک ہوگا, اسٹرائکس ہوں گی افغانستان میں مسئلے کے حل کے لیے, یا ملٹی پرونگڈ اسٹریٹجی ہوگی. خواجہ آصف نے, جی خواجہ آصف ہمارے وزیر دفاع یہ کہہ رہے ہیں. دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نمائندہ جو افغانستان کے لیے ہیں محمد صادق صاحب, وہ افغانستان پہنچ گئے. تو اٹیکس کہاں رہ گئے افغانستان کے معاملے میں؟ نہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیے میں نے ہمیشہ آپ سے بات کی, کہا ہے اس پروگرام میں کہ ٹاک فائٹ کا مطلب کیا ہے. یہ کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ صرف فائٹ ہی ہو, ہمیشہ ٹاک بھی ہوتی ہے. اچھا, اب یوکرین میں ہو رہی ہے نا لڑائی, تو ٹاک بھی وہ کہتے ہیں ٹاک کرو, صرف فائٹ کے ساتھ تو کام نہیں چلے گا. تو ٹاک تو چلتی رہتی ہے. وہ اسی لیے چلتی ہے کہ اگر ٹاک کامیاب ہو جائے تو فائٹ جو ہے اس کو پھر روک دیا جائے. مگر فائٹ کو اگر روکا جائے
تو ٹاک کامیاب نہیں ہو سکتی، بیکاز وہ جو پریشر ٹیکٹکس ہوتے ہیں جو فائٹنگ کے ذریعے ملتے ہیں، ایک حاوی ہو گیا ایک کمزور ہو گیا، وہ پھر ان کو ملتے نہیں ہیں. تو وہ جو لڑائی ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ کی ٹاکنگ پوزیشن بہتر ہو جاتی ہے جو لوگ جیت رہے ہوں. تو اس وقت تو رشیا جیت رہا ہے نا وہاں اس وقت، تو اس لیے یوکرین والے جو ہیں وہ تو دے ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو ٹاکس. وہ تو کہتے ہیں جنگ کو کنٹینیو کیا جائے. وہ تو ڈونلڈ ٹرمپ ان کو دھمکیاں دے رہا ہے کہ میں آپ کے ہتھیار بند کر دوں گا، ایمونیشن بند کر دوں گا، انٹیلیجنس شیئرنگ بند کر دوں گا، آپ ٹیبل پہ آئیں بات کریں. اور ادھر جو یورپینز جو ہیں وہ اب اکٹھے ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو بڑی کمزوری کا اظہار ہے اور ہم تو نہیں چھوڑیں گے اس کو. تو انہوں نے اپنے ڈیفینس ایکسپینڈیچر بڑھانے شروع کر دیے ہیں. انہوں نے ٹرمپ کے خلاف ایک محاذ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں وہاں، اور اتنا آسان نہیں ہوگا، مگر تو یہ چیزیں چل رہی ہیں. اس وقت ٹرمپ کی اور پیوٹن کی باتیں چل رہی ہیں، ٹرمپ پیوٹن اور چائنا کی باتیں چل رہی ہیں، مگر رشیا کے ساتھ زیلنسکی کی بات نہیں ابھی چل رہی. وہ بھی آگے چلے گی، آپ دیکھیے گا وہ چلے گی. تو ان کی بات جو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں گنڈاپور صاحب، وہ کیوں نہیں مانی جا رہی؟ 2 ماہ سے انہوں نے ایک پیس پلان دیا ہے اور وہ فورن آفس اور انٹیریئر منسٹری کے پاس اب تک پڑا ہے. یہ تو گنڈاپور صاحب کہتے ہیں نا، اس میں حقیقت کیا ہے اور کیا نہیں ہے وی ڈونٹ نو. اور گنڈاپور صاحب جو ہے وہ مطلب کچھ کر بھی سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے، یہ تو نہیں وہاں جا کے کوئی اور نہ کام خراب کر دیں، کوئی اور وعدے نہ کرائیں. دیکھیں نا ابھی یہاں کے پی میں تو پوزیشنز بڑی واضح ہو گئی ہیں. گنڈاپور صاحب کہتے ہیں کہ جو لوگ یہاں سیٹل ہو گئے ہیں اب ان کو رہنے دیں اور لڑائی جھگڑے نہ کریں. دوسرے لوگ ہیں جو طالبان ہیں وہ لڑائی جھگڑے کے وہ کر رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ ہماری کہتی ہے لڑائی جھگڑے کرنے پھر لڑنا پڑے گا. تو یہ تو مسئلے بن رہے ہیں نا. گنڈاپور صاحب کے پی کی گورنمنٹ سے کسی قسم کی کارروائی نہیں کرنا چاہتے. انہیں ڈر لگا ہوا ہے کہ اگر انہوں نے کچھ ہیلپ کی اسٹیبلشمنٹ کی تو ساری اٹیک جو ہے وہ کے پی گورنمنٹ پہ آئے گی. جی ابھی تو صرف کچھ مخصوص علاقوں میں ہو رہا ہے نا، اور وہ بھی اٹیک ہو رہی ہے آن پولیس اسٹیشنز یا سیکیورٹی کے لوگوں کے اوپر. سویلین ادارے جو ہیں یا گورنمنٹ کے اداروں کے اوپر نہیں ہو رہی وہاں. جیسے اے این پی کو پہلے ٹارگٹ کیا گیا ماضی میں، اس طرح پی ٹی آئی کو نہیں کیا جا رہا. جس دن گنڈاپور نے ہاتھ بٹایا اسٹیبلشمنٹ کا اس دن گنڈاپور کے اوپر اٹیک آئے گی اینڈ ہی ول بی اے ٹارگٹ. تو وہ تو نہیں کرے گا. تو اس لیے آئی تھنک دیر آر دیز ایشوز. اسی لیے وہ کہتا ہے میں یہاں آپریشن نہیں ہونے دوں گا. اب وداؤٹ دا پروونشل انڈر دا کانسٹیٹیوشن وداؤٹ پروونشل ہیلپ یا پرومس مانگے ہیلپ تو پھر ملتی ہے نا. تو یہاں اس قسم کی صورتحال نہیں ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جس دن چاہے فوج کہیں بھیج دے، پھر قانون استعمال کرنا پڑتا ہے. اس میں سب سے بڑا رکاوٹ جو ہے وہ کے پی کی گورنمنٹ ہے، کیونکہ وہاں جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے یہاں. اسی لیے آپ دیکھیں نا پی ٹی آئی کے جو پی پی ایم ایل این کے جو اسپوکس مین ہیں جی طلال صاحب، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپریشن نہیں ہوگا کے پی. جی انہوں نے کہا کہ نمبر بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی کمیٹی میں. ہاں مگر بات تو ہے نا، آپریشن جو ہے نیشنل ایکشن پلان کے اندر آپریشنز تو پہلے بھی ہوئے تھے اور اب پھر ہوں گے. تو اب یہ ہے کہ یہ گنڈاپور صاحب کو بنانے والی بات ہے. گنڈاپور صاحب نے عمران کو منانا ہے. عمران کے اوکے کے بغیر گنڈاپور ول ناٹ کنسیڈ اینی تھنگ. اڑ جائے گا وہ تو. خان ایک ہی اشارہ کرے گا اور گنڈاپور اڑ جائے گا ایز چیف منسٹر. تو پھر کہاں جائے گا؟ نہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا رہے گا. تو گنڈاپور کی پوزیشن از ڈیفیکلٹ. اسی لیے وہ یہی چیز رٹ لگی ہوئی ہے کہ مجھے بھیجیں مجھے بھیجیں. ارے مجھے بھیجنے کے ساتھ ہونا کچھ نہیں. 1 مہینہ اور مطلب موقع مل جانا بھاگ دوڑ کرنے کا کہ جی میں یہ گیا میں وہ گیا. پھر بلیم گیم شروع ہو جائے گی کہ طالبان کہتے ہیں ہم سے یہ وعدہ کیا تھا اور فیڈرل گورنمنٹ پورے وعدے نہیں کر رہے. مطلب پھر یہ سارا کچھ شروع ہو جائے گا. سلوشن گنڈاپور کے پاس نہیں ہے. اگر فیڈرل گورنمنٹ کے پاس سلوشن نہیں ہے تو گنڈاپور صاحب کے پاس کہاں سے سلوشن آ گئی؟ نہیں آ سکتی. اس لیے آئی تھنک صادق صاحب گئے ہیں وہاں اگین کہ ایکسپلین کرنے کہ دیکھیے جو کچھ ہمارے اوپر ہو رہا ہے ہم بہت جیسے کہتے ہیں نا وی آر ایٹ دا اینڈ آف دا لائن. بس ہو گئی ہماری. اب ہم کیسے روکیں گے ہمارے فوج کو؟ وہ دے آر ریڈی ٹو کیری آؤٹ اٹیکس. ٹھیک. اور یہ بات بگڑ جائے گی آپ کے لیے بھی ہمارے لیے بھی. اور یہ پھر جا کے افغانستان کے اندر ایک اور نیا سول وار شروع ہو جائے گا. اس سول وار میں مطلب آپ نہیں بچ سکتے. کسی کا فائدہ نہیں آپ میں سے. آپ نہیں بچ سکتے. ہم تو دور بیٹھے ہیں نا. سول وار تو آپ کے یہاں ہوگی ہمارے یہاں تو نہیں ہوگی. آپس میں تو پھر اگر ایسے ہوا تو پھر کسی کا فائدہ نہیں ہے آپ کے یہاں. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کی بیسٹ اسٹریٹجی ہے کہ ہمارے ساتھ ہاتھ بٹھائیں. ہم نے پہلے بھی آپ کی ہیلپ کی ہے.
ہمیشہ ہم نے آپ لوگوں کی ہیلپ کی, آپ کو پناہ دی, آپ کو سب کچھ کیا. اب کیا ہو گیا کہ آپ ہمارے خلاف ہو گئے ہیں؟ ہم نے کیا گستاخی کی ہے؟ اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو بتائیے, ویل سیٹ اٹ رائٹ. بٹ ایونچولی یور سروائیول جو ہے ڈپینڈز آن اس اینڈ آر سروائیول ڈپینڈز آن یو. تو وی نیڈ ٹو ایکٹ ٹوگیدر. یہ بلوچ جو ہیں یا TTP والے جو ہیں, یہ افغانستان کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں. دے آر گوئنگ ٹو میک اٹ این آؤٹ پوسٹ آف انڈیا. انڈیا کے جو انٹرسٹ ہیں ہیو ناٹ نتھنگ ٹو ڈو ود افغانستان. ان کا پاکستان کے ساتھ تعلق ہے. آپ کیوں اپنے لانگ ٹرم ایلائی فرینڈ کو آپ ایلینیٹ انٹیگنائز کیوں کر رہے ہیں؟ کیا مل رہا ہے آپ کو اس سے؟ ہمیں بتائیں, ہم نے آپ کی کب مدد نہیں کی؟ اور اگر آپ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے کسی چیز میں, وہ بھی ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم امریکہ سے آپ کے پیسے چھڑانے کے لیے تیار ہیں, ہم آپ کو ریکگنائز کروا دیتے ہیں. یہ بھائی بہت کچھ ہم کر سکتے ہیں. اگر آپ بھی تو تعاون کریں نا. آپ یہ جو دو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں, ایک TTP اور ایک BLA, ان کو ختم کریں یا ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان کو ختم کریں. مگر یہ کیا بات ہوئی کہ ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آتے ہیں اور آپ ان کی سائڈ لیتے ہیں؟ تو مطلب ہے, تو صادق ول سٹ اینڈ ایکسپلین دس اگین. یہ ہوتا یہی ہے کہ ایک بار ایک چیز کو 10 بار کہنا پڑتا ہے, اور لوگ اس وقت سمجھ آتی ہے ان کو جب ان کا نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب طالبان کا وہ وقت آ گیا ہے کہ نقصان ہونے والا ہے ان کا. وہ کیسے؟ اب تو اندر میں پھول پڑ گئی نا. وہ سول حقانی نیٹ ورک جو ہے وہ ایکٹیو ہونے جا رہا ہے. بالکل وہ ایکٹیو ہو جائے گا. اس میں تو اب یہ تو بات سامنے آ گئی ہے نا کہ وہاں کھل کے اختلافات ہیں. تو پھر اگر حقانی نیٹ ورک جو ہے, جب حقانی نیٹ ورک کہے گا کہ ہمیں بھی پیسے چاہیے. ابھی سراج حقانی نے الزام لگایا ہے طالبان گورنمنٹ کے اوپر کہ میں ہوں انٹیریئر منسٹر, تو مجھے تو آپ فنڈز نہیں دیتے. میری منسٹری کو فنڈز کی ضرورت ہے, آپ مجھے فنڈز نہیں دیتے. اس نے الزام لگا دیے. تو بات یہ ہے کہ یہ ایٹ دی اینڈ آف جو گیم ہوتی ہے پاور کی, اس کے اندر فنڈنگ اور پیسہ از ویری امپورٹنٹ. اوکے, سو آئی تھنک پوٹینشلی پاکستان کا جو ایلائی وہاں بنے گا وہ حقانی نیٹ ورک ایلائی بنے گا, اگر TTA جو ہے وہ نہیں بنتے تو. اور آئی تھنک پاکستان کین پلے اے رول کہ بٹوین اخنزادہ اینڈ حقانی نیٹ ورک, کہ ان کو لڑائی جھگڑے ان کے بند کیے جائیں. مگر وہ یہ کہ پاکستان ہیز ٹو پلے اے رول. تو یہ پل پاکستان بن سکتا ہے اگر وہ اس طرح کا کردار پاکستان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں یا پاکستان کے آپشنز ایکسیپٹ کرتے ہیں.